اب ان یتیموں کے گھر دودھ نہیں، ان کے گھر کھانا پکنا بڑا مشکل ہو گیا، اور ان کی رسم ان پہ فرض کر دی گئی 40 دن تمہارا ابا مر گیا، فلاں کے گھر کھانا بھیجنا۔ میرے بھائی اسلام میں یہ کوئی ضروری نہیں، یہ لوگوں کی نکالی ہوئی لا علمی کی وجہ سے ایک رسم ہے۔ کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا، کسی اہل بیت کے اطہار کے فرد نے یہ کام، محدثین، مفسرین، فقہا، مجتہدین، کسی بندے نے ایسا کام کیا؟ یہ انہوں نے خود گھڑتو مسئلہ نکال لیا۔ خدا را اللہ کا خوف کرو، ان رسموں کو چھوڑو، ان رسموں کو اللہ کے دین پہ چلو۔ یہ جو 40 دن تم رسم کو اپناتے ہو نا، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہو، کتنا خرچ بھی کرتے ہو، اس سے کروڑ درجے بہتر تھا صرف 1 روپیہ کسی غریب کو یا مسجد میں ڈال کے عرض کرتے مولا جو ہمارا چلا گیا اس کا ثواب اس کو پیش فرما دے۔ اور آپ کے ذہن میں آئے گا یار روپے سے کیا ہوتا؟ یہ آپ کے ذہن کے اندر لا علمی کی علامت۔ سرکار کی حدیث سنو، روپے سے کیا ہوتا؟ 2 حدیث سرکار نے فرمایا 1 روپیہ 1 لاکھ کے صدقے سے بڑھ گیا۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا ایک بندے نے 1 روپیہ صدقہ کیا، دوسرے نے 1 لاکھ صدقہ کیا۔ فرمایا جس نے 1 روپیہ کیا 1,00,000 روپے سے اللہ اس کو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے جس طرح آپ اس وقت پریشان ہو گئے سن کے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ کتنا خرچ رہا ہے اور دوسرا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے۔ فرمایا ایک بندہ بڑا امیر ترین ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے موجود، اور دوسرا بالکل غریب ہے، بیچارے کے پاس کوئی جمع نہیں، بس بڑی مشکل سے گھر کا سرکٹ چلتا ہے۔ فرمایا صحابہ بتاؤ جو کروڑوں اربوں سے لاکھ نکالا ہے وہ بڑا سخی ہے یا جس کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں وہ پھر بھی 1 روپیہ تو نکال رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب سمجھ آئیے یہ بڑا سخی ہے۔ دوسری حدیث سنو، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، بھلے آدھی کھجور ہی صدقہ کر لو، میرا رب اس کی برکت سے تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ دیکھو آدھی کھجور، روپے سے بھی کم قیمت کی، لیکن ہو حلال سے۔ کمائی کیسی ہونی چاہیے؟ حرام سے کام نہیں چلے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو روزی کماتے ہیں اس کمانے کے لیے آپ کو کسی کو رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گندم کا کام کرتے ہیں، تاجر ہیں آپ گندم کے، کیونکہ فوڈ کا ریٹ گورنمنٹ کا عام آڑتیوں سے قدرے زائد ہوتا ہے۔ اب فوڈ پہ گندم ڈالنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں ورنہ وہ باردانہ نہیں دیتے۔ مثلا ان میں سے میں ایک شرط عرض کر دوں کہ جس بندے کی ذاتی اتنی زمین ہوگی اس کی فرد ملکیت باقاعدہ جا کے دکھائے گا فوڈ والوں کو، پھر وہ اس کو باردانہ دیں گے اور اسی سے ہی گندم خرید کریں گے۔ اور اب لوگوں نے کیا کیا؟ پٹواریوں کو رشوت دے کر، اپنی تو تھی نہیں نا، کام کرنا ہے گندم کا، پٹواریوں کو رشوت دے دے کر، کیونکہ پٹواری جو ہے یہ رشوت کی مشین ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جس طرح واپڈا والے اکثر رشوت کی مشینیں ہیں نا، یہ پٹواری بھی انہی میں شمار ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو شاید کوئی مسلمان نہ لیتا ہو، ورنہ اکثر علمان والا فیس۔ اب جھوٹے پیسے دے کے، رشوت دے کے، فرد ملکیت بنوا کے وہاں سے باردانہ حاصل کیا، اب کیا یہ دھوکہ دے کے جو روزی کمائے گا اس کے لیے حلال ہوگی؟ اسی طرح شوگر مل کی حالت، وہاں بھی وہ شرط لگاتے کہ جس بندے کی ذاتی ملکیت اتنی زمین ہو ہم صرف اسی سے ہی گنا خرید کریں گے۔ حکومت چاہتی ہے ڈائریکٹ جو فائدہ ہو وہ کاشتکار کو ہو، یہ جو درمیان میں تاجر اٹھائے نا، حکومت چاہتی ہے ان کاموں میں یہ پیچھے ہی رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پٹواریوں سے مل کے جھوٹے فرد ملکیت بنوا کے، پھر جب وہاں لینے لگی ہوتے ہیں، تلنے کی باری آتی ہے تو وہاں جو
چیکنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کو وہ باقاعدہ طور پہ کیا دیتے ہیں؟ رشوت دیتے ہیں، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا وزن لکھ دے۔ اب رشوت مثلا اگر 10,000 کا نقصان ہونا ہوتا ہے اس کے لکھنے میں، تو یہ کیا کرتے ہیں 3,000 پہ اس کو دے دیے، 7,000 بچا لی، نقصان فیکٹری کے مالک کا کر دیا۔ اب جو بندہ اس طرح روزی کمائے اور پھر کہے جی میرے جیسا حاجی نمازی کوئی نہیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہی ہے۔ سرکار کے حدیث پاک ہے، جو حرام ذریعے سے روزی کمائے بھلے حج پہ بھی چلا جائے، رب اس کو جب یہ کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں، آگے سے فرشتے کی ڈیوٹی ہے اس بے ایمان کو کہے، اللہ کہتا ہے تو حاضر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تو حاضر ہے، کیونکہ جو پیسے لگا کے آیا وہ حرام کے تھے، وہ کیسی کمائی ہوئی روزی تھی؟ حرام۔ اور اسی طرح جب میلاد کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے اور حرام کے پیسوں سے کرے تو رب کی لعنت اترتی ہے، غضب اترتا ہے، رب کی جانب سے کوئی نیکی ملتی، یہ یاد رکھنا۔ 1 روپیہ مسجد میں ڈال دیتے، لیکن شرط ہے کہ کمائی کیسی ہو؟ حلال کی ہو، تو آپ کے 40 دن کی کھانے کی رسم سے 1 روپے کا ثواب اللہ تمہیں بھی زیادہ دے گا، تمہارے مردے کو بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگلی رسم، جب کوئی فوت ہو جائے تو بعض لوگ جہاں گھر میں گڑھا کھود کے اس کو غسل دیتے ہیں، 7 دن اور 7 راتوں تک اس گڑھے کے ارد گرد موم بتیاں جلاتے ہیں۔ کیا جلاتے ہیں؟ جس گڑھے کے اوپر میت کو رکھ کے کیا دیا تھا؟ غسل، اس کے ارد گرد، یہ سارا سنیوں میں ہوتا ہے بھائی صاحب، یہ میرے پاس سوال آئے ہیں تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ 7 دن 7 راتیں کیا جلاتے ہیں؟ موم بتیاں، اور بجھنے نہیں دیتے، باقاعدہ بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی، جب ایک ختم ہو فوراً دوسری رکھ دیں، یوں چاروں طرف لائن لگی ہوئی ہے، یوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اسلام میں یہ بدعت سیئہ ہے، اسلام میں یہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے، کیونکہ یہ حلال رزق کو ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے، اور اللہ کے دین میں فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائیوں کا کام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، رب کا قرآن ہے، بے شک جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ یہ بھی گندی رسم ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے چلیں، جب آ گیا ساتے کا ختم، پہلے تو سمجھے ختم کیا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں سے جتنی آیات آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں نا، یہی ختم ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، سورہ اخلاص تو آتی ہے نا، 3 مرتبہ وہ پڑھیں، 3 مرتبہ وہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کر دیں، یہ ختم ہو گیا ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک یہی ختم۔ پورے قرآن سے جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں وہ پڑھ ڈالیں، ختم شریف ہو گیا۔ ختم شریف کوئی قید نہیں ہے فلاں فلاں آیت پڑھو گے تو ختم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ تو جہالت۔ پورے قرآن سے جو مرضی پڑھو، کچھ بھی نہیں آتا، بسم اللہ شریف تو آتی ہے نا، اور اسی کوئی 10-11 مرتبہ پڑھ ڈال اور دعا کر دے، ختم شریف ہو جائے گا، کیونکہ سورہ نمل کی روشنی میں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے۔ ختم کی حقیقت سمجھ میں آئی ہے مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے؟ پورے قرآن سے جو آسانی کے ساتھ میسر ہو قرآن پڑھ ڈالنا، اور یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ ختم سرکار سے ثابت ہے۔ کئی بار سرکار نے کھانے سامنے رکھ کے اللہ کا کلام پڑھ کے دعا برکت فرمائی۔ ایک بندے کا کھانا تھا، 3-3 ہزار کھا کے جا رہے ہیں، کھانا اسی کا اسی طرح باقی ہوتا ہے۔ جہلوں والا ختم نہیں، شریعت والا ختم۔ جہلوں والا تو وہی مخصوص آیتیں ہوں تو ختم ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، اور جہلوں والا یہ بھی ختم ہے، مولانا صاحب آئیں گے تو ختم ہوگا ورنہ ختم نہیں ہونا۔ اوے یہ سب بے وقوفانہ گفتگو ہے، آپ کو جو بھی آتا ہے وہی پڑھے، ختم ہو جائے گا، مولانا کا آنا کوئی ضروری نہیں۔
ہاں اگر باعث برکت کسی مستند عالم کو بلانا چاہیں تو شرعاً مضائقہ بھی کوئی نہیں، ایسے جاہل مولویوں کو تو بلانے کی اجازت ہی نہیں ہے جو کہیں ہمارے بغیر ختم ہی نہیں ہوتا. اور ایک طرف دیکھیں تو واقعی صحیح کہہ رہے، جو اس طرح کے ٹکریل ہیں کہ ہم نہ آئے تو آپ کا کھانا ختم ہی نہیں ہوگا، انہوں نے آ کے پھر کھانا ہی ختم کرنا ہوتا. ان کھانے کے دشمنوں کو گھر ہی رہنے دو، جو قرآن آتا ہے وہی پال لیا کرو. ہاں اگر کوئی برکت کے لیے بلانا ہے تو مستند سنیوں کا علماء میں سے کوئی عالم دین بولو جس کے جانے سے کوئی رب کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں، بھلے وہ چپ بھی بیٹھا رہے، جہاں بیٹھا رہے وہاں رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عالم دین کی شان ہے، بھلے چپ بیٹھا رہے، کیونکہ جب بھی بولے گا شریعت ہی بولے گا. عالم حقہ کی شان یہی. جب آ گیا ساتے کا ختم، اب ایک نئی رسم نکلی ہے. اتنے قسم کے کھانے ہوں تو ختم ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. میرے بھائی اسلام میں یہ بالکل لا علمی ہے، جہالت ہے، اسلام سے دوری ہے. ایسی اسلام میں کوئی بات، آپ ایک کھانا بھی نہ پکاؤ تب بھی ختم ہو جاتا ہے، تب بھی ختم. چہ جائے بندہ کہ 7واں ہے تو 7 کھانے ہونے چاہیے. ان بدماشوں نے جو ایسے فتوے گاڑتے، انہوں نے جس کے گھر کا کوئی بندہ مر گیا وہ تو مر گیا نا، یہ زندوں کو بھی مارنا چاہتے ہیں، پریشانیاں دے دے کے، پریشانیاں دے دے کے. اس گھر والے سے جو غریب ہو پوچھے تیری پوری زندگی میں تیرے اپنے لیے کبھی 7 کھانے پکے ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں؟ کہے گا نہیں. غریب بندے کی بات کر. اور اس جاہل ملا نے اس کو کہاں پکا کیا؟ بھائی 7 ہے، 7 کھانے ہوں گے تو ختم ہوگا. یہ کیا ہے؟ جہالت. اب آپ نے اونچی بول کے اس جہالت کو توڑ کرنا ہے. 7ویں پہ 7 کھانے ہی ہوں تو ختم ہوگا، یہ کیا ہے؟ نہیں، اونچی بولو، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا مسلک جاہل اور جن صوفیوں کو شیطان مسلط ہو گیا، غنڈے قسم کے صوفی اور پیر، جعلی قسم کے صوفی اور پیر، یہ انہوں نے کوئی یہودیت کا مذہب گڑا ہوگا. اسلام میں ایسی کوئی بات. آگے چلیں. یہ پہلی جمعرات ہے، خالی نہیں جانی چاہیے، بھلے قرض لینا پڑے، پہلی جمعرات خالی نہیں جانی چاہیے. اور بھائی صاحب کس دن سرکار کے کس صحابی نے پہلی جمعرات کیا؟ مجھے بتاؤ ذرا. تم جو اس کو اتنا ضروری سمجھ رہے ہو، سرکار کی کون سی حدیث کے اندر یہ جملے آئے؟ سرکار نے کس صحابی کے مرنے پہ پہلی جمعرات کو خالی نہیں جانے دیا؟ یہ ایسا کام ہے کہ اگر وسعت ہو تو کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو بھلے کل خانی بھی نہ کریں تو اسلام میں کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آگے چلیں. 40واں، سب سے پہلی جہالت 40ویں کے بارے میں کہتے ہیں مرنے والے کو جب تک 40 دن نہ گزرے ہوں 40واں ہو ہی نہیں سکتا. یہ جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے. کیوں؟ کل خانی ہو، تیسرا ہو، 7واں ہو، 9واں ہو، 11واں ہو، اور بھی کوئی ہے سنی ہوں نکل آئیں گے مستقبل میں. ابھی 13واں نکلے گا، پھر 15واں نکلے گا، پھر 17واں نکلے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پھر بھلے کوئی بھی، یہ سب کے سب اصحال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اصول دے رہا ہوں آپ کو اس جہالت کو دور کرنے کے لیے. اور اسلام کا اصول ہے اصحال ثواب کے لیے کوئی دن، کوئی وقت مقرر، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس مسلمان کے لیے چاہیں کوئی نیکی کا کام اس کو کر کے بھیج دیں، اصحال ثواب ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب جو کہتے ہیں 40 دن مرے ہوئے ہوئے ہی نہیں ہے تو 40واں کیسے کریں؟ اسلام کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اونچی بولو، اسلام کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی اسلام نے کب کہا تھا آپ 10ویں دن 40ویں کا اصحال ثواب کریں؟ بالکل ٹھیک. آپ نہ کریں آپ کو گناہ نہیں ہوتا. آپ
3 مہینوں کے بعد 40ویں کی محفل سجائیں، بالکل ٹھیک، اصال ثواب ہی ہے نا۔ اصال ثواب کے لیے اسلام نے کوئی وقت اور دن مقرر کیا؟ یہی تو اہل سنت کا مسلک ہے۔ یہ جو بد مذہب ہمیں کہتے ہیں وہابیہ اہل حدیث، تم 11ویں کو ہی جا کے اصال ثواب کرتے ہو، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا وہابی ہو، زبان کو لگام دو، ہم جہلا کے ذمہ دار نہیں۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے، پورے مہینے میں جب بھی چاہو 11ویں شریف اور 11ویں والے پیر، پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی کو اصال ثواب کرنا، پورے مہینے میں جب بھی چاہو، جس تاریخ کو، جس دن چاہو، اہل سنت کے نزدیک ثواب پہنچنا بھی ہے اور 11ویں کرنا جائز بھی ہے۔ ہمارے نزدیک کو 11ویں 10 چاند کی تاریخ ہونا کوئی ضروری نہیں، چاند کی 11 تاریخ ہونا کوئی ضروری، بھلے چاند کی 1 تاریخ کو 11ویں شریف کریں، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ آپ لوگوں کا مسلک یہ ہے۔ پھر اگلی جہالت 40ویں کے بارے میں، یہ سوال مجھے یاد ہے، بکھر کے علاقے سے آیا تھا۔ 40واں کرنا ہے جی، سائل نے پوچھا تو میں نے کہا کرو۔ کہہ رہے جی یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے چک میں، کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والے کے جتنے بیٹے ہیں، جتنے، اس مرنے والے کو 40 دن سے اتنے دن پہلے 40واں کرو تو ہوتا، ورنہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ مر گیا جس کے بیٹے ہیں 4، 40 سے 4 نکالو کتنے بچے؟ وہ کہہ رہا تھا جی، وہ کہتے 36ویں دن ہو سکتا ہے آگے پیچھے، یہ بھی جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ایک سائل نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مرنے والے کو 40 دن سے 1-2 دن اوپر ہو جائے تب 40واں ہوتا ہے، تو یہ بھی اسلام کی روشنی میں کیا ہے؟ اونچی بولیں کیا ہے؟ اور ایک سائل نے پوچھا ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ مرنے والا 40 دن سے کچھ 2-3 دن پہلے اس کو چلا کرو تو 40واں کرو تو ہوتا ہے، اور اگر 1-2 دن پہلے نہ کرو تو 40واں ہوتا، یہ بھی کیا ہے؟ اگلی بات، جب ہوتا ہے 40واں، جب کیا ہوتا ہے؟